السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرہ سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 2 کے ساتھ آئی ایم ہیئر اگین۔ اور دیکھیں، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو سارے کا سارا ادب ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اساتذہ کا ادب ہے، والدین کا ادب ہے، قرآن کا ادب ہے، دین کا ادب ہے، ہر چیز کا ادب ہے، اپنے سے بڑے کا ادب ہے، ہر چیز کا ایک ادب ہے۔ تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت کہ جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا ہو، جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو تخلیق فرمایا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان ہستی کے ادب کے بارے میں بات نہ کی گئی ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں کہ خبردار مسلمانوں، خبردار تمہاری آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ورنہ تمہارے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ خطاب کن سے فرما رہے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو وہ شخصیات تھیں کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان وارتے تھے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب فرماتے تھے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب دہن پھینکتے تھے، اپنا تھوک مبارک پھینکتے تھے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کو بھی اپنے ہاتھوں پر لیتے اور اپنے چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کا ایک قطرہ وہ نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور ادب کا یہ عالم تھا۔ تو ظاہری بات ہے انٹینشنلی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت بھی نہیں کریں گے نا، ان انٹینشنلی، غیر ارادی طور پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر غیر ارادی طور پر بھی آپ کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئی، جیسے دو لوگ آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص کی آواز قدرے اونچی ہو جاتی ہے اور دوسرے کی قدرے کم ہو جاتی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعید سنا رہے ہیں کہ اگر ایسا کرو گے، تمہاری آوازیں کسی مکالمے کے دوران، کبھی بات چیت کرتے ہوئے، کسی ڈسکشن کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو گئیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال برباد کر دے گا اور تمہیں اس چیز کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ صحابہ کے اعمال دیکھیں کتنے خوبصورت تھے، ان کی نمازیں، ان کے صدقات، ان کے زکوٰۃیں، ان کی جہاد، ان کے اعمال تو کیا خوبصورت اعمال تھے، لیکن پھر بھی صرف غیر ارادی طور پر ان انٹینشنلی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر دی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو برباد کر دیں گے۔ اللہ کو آپ کی کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ان کی حیات مبارکہ میں ضروری تھا، بالکل اسی طرح آج بھی اور قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ان کی ذات کا ادب، ان کی بات کا ادب، ان کے ذکر کا ادب، ان کی حدیث کا ادب، یہ آج بھی ضروری ہے۔ اور دیکھیں، ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، تو اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جب ہم سیرہ پڑھیں یا سنیں تو اس دوران ہم بہت ادب سے بیٹھیں، کوشش کریں کہ باوضو ہو کر بیٹھیں، بہت ادب کے ساتھ بیٹھیں۔ اگر آپ کے پاس مسواک اویلیبل ہے تو مسواک کر کے بیٹھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک بہت پسند تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت خوبصورت سنت ہے یہ۔ اسی طریقے سے اگر ممکن ہو سکے تو کام کاج کیے بغیر کسی بھی دوسری ایکٹیویٹی کے دوران آپ سیرہ نہ سنیں، بلکہ خاص وقت نکالیں جہاں توجہ اور خاموشی کے ساتھ آپ سیرہ کو بیٹھ کر سنیں، اور نیت کریں کہ یا اللہ اس سیرہ کے بدلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمارے قلوب میں داخل فرما دیں، اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف ضرور بھیجیں۔ تو یہ کچھ آداب ہیں سیرہ پڑھنے کے، اور انشاءاللہ العزیز ہم کل سے سیرہ کے باقاعدہ لیکچرز کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔